السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ ہائی کورٹ ججز کے خط پر چیف جسٹس کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس آج بھی ہو رہا ہے، اور دوسری جانب شہباز شریف صاحب کی ملاقات بھی ہو رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے۔ اسی موقع پر اسی حوالے سے اس سب پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ جی دیکھیے، 6 جج صاحبان تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جنہوں نے اپنے متعلق اور خود پریشر فیس کیے جانے کے حوالے سے ایک خط لکھا، اور اس خط کے بعد ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 17 یعنی کہ فل کورٹ تمام تر جج صاحبان سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہاں موجود تھے۔ 17 رکنی فل کورٹ اجلاس، جس میں بہت سے معاملات طے کیے گئے، اور ظاہر ہے یہ اجلاس ہوا، اور آج بھی یہ اجلاس ہو رہا ہے۔ نہ صرف اجلاس ہو رہا ہے بلکہ وزیر اعظم پاکستان، جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں پاکستان کے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئین پاکستان کا جو ایک عہدہ، ایک تشخص ہوتا ہے، یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان ایک آئینی عہدہ ہے، تو وہ آج ان سے ملاقات کریں گے۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان ان کے پاس نہیں جائیں گے، آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب چیف جسٹس آف پاکستان سے ملنے، بلکہ ان کے کہنے پر آ رہے ہیں، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ ملاقات ہو رہی ہے۔ لیکن جو گزشتہ روز ایک اجلاس ہوا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں سپریم کورٹ کے تمام ججز شریک ہوئے، یعنی کہ اس کی ظاہر صدارت چیف جسٹس آف پاکستان قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب کر رہے تھے، اور جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کی آئینی اور قانونی حیثیت پر غور کیا گیا، کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے جب آپ کے جج صاحبان خود منصفین انصاف مانگ رہے ہیں، تو اس سے زیادہ اور انصاف پر شکوک و شبہات کب پیدا ہوں گے؟ تو یہ تمام تر معاملہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئینی اور قانونی حیثیت پر غور کیا گیا، جبکہ ججز نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اور کبھی امکان اس بات کا ہے کہ اس معاملے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں یعنی کہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، یا کسی نہ کسی سطح پر اس کو اٹھایا جائے۔ ایک مطالبہ کیا گیا تھا کہ ججز کو جو بھی معاملات وہ فیس کرتے ہیں، جو دھمکیاں ہوتی ہیں، جو بلیک میلنگ ہوتی ہے، یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس ویسے بھی کہا تھا کہ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی بات ہو، آپ ہمیں لکھیں تو صحیح، ہم ڈاکیومنٹ تک دیں، پہنچائیں تو صحیح، کوئی بھی اگر ثبوت شکایت ہے تو ثبوت لائیں، آپ اپنے فرائض پورے کریں، ہم آپ کو آپ کے حقوق فراہم کریں گے۔ ہم آپ کو سننے کے لیے تیار ہیں، جی سننے کے لیے تیار ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا کرتے ہیں اس معاملے میں۔ دیکھیے، اور اس کے بعد جو جج صاحبان کا ایک الگ مطالبہ بھی تھا کہ اس پر جوڈیشل کنونشن مقرر کیا جائے، یا پھر منعقد کیا جائے، ایک تاریخ کا اعلان کیا جائے کہ جس میں جج صاحبان اپنے تئیں جو بھی معاملات وہ فیس کرتے ہیں، اور سروس کے دوران جن پابندیوں کا سامنا انہیں ہوتا ہے، یا پھر ان کے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جاتا ہے، تو وہ بھی ذرا زیر بحث لایا جائے گا۔ واضح ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے معاملے پر اٹارنی جنرل نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات کی تھی، یہ گزشتہ روز کی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس ملاقات میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے لکھے گئے خط کے بارے میں غور کیا گیا، کیونکہ وہ ظاہر آئینی قانونی پوزیشن تمام تر معاملات جج صاحب ہونے کے بعد بھی آپ کو کچھ ایسے یعنی کہ بیانات کے جس میں یہاں ریاستی ادارے خود ان پر الزام لگے، تو اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، تو یہ بھی دیکھا جانا چاہیے، اور یہ بھی دیکھا گیا۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل صاحب نے خود صحافیوں سے گفتگو کی اور کہا کہ ججز کے خط کا معاملہ سنجیدہ ہے۔ یہ اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ اٹارنی جنرل جو کہ پاکستان کے حوالے سے، یعنی کہ قانون کے حوالے سے ریاست کا یا پھر حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے معاملے پر پاکستان بار کونسل نے بھی 5 اپریل کو ایگزیکٹو کمیٹی کا اہم اجلاس طلب کر جاری کی تھی نا، وہ تو پنجاب بار کونسل نے جاری کی، اور اس کے بعد پاکستان بار کونسل نے بھی جاری کی، جس میں موجودہ صورتحال پر آئندہ کے لائے عمل کا فیصلہ کیا جائے گا 5 اپریل کو۔ کیونکہ یہ معاملہ اتنا سنجیدہ ہے کہ اب سب لوگ ایکٹیو ہو گئے ہیں، سب لوگ کہ کیا ہوگا اس معاملے میں آگے جا کے، یا کیا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ججز، یہ اسکینڈل ہے کہ جس میں جج صاحبان جن کا کام انصاف فراہم کرنا ہوتا ہے، جو کہ خود
آپ جج کے پاس جائیں یا کسی بھی منصف کے پاس جائیں، آپ اپنا مدعا لے کر جائیں کہ یہ مسائل ہیں. مطلب ججز ہی اپنے فیصلے میں اپنے کام میں آزاد نہیں ہیں. دیکھیں پھر آزاد ہیں یا کتنی حد تک آزاد ہیں، کتنی حد تک وہ آزادی یعنی اپنی برقرار رکھ پاتے ہیں. اور اچھا، اس کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ یا تو آپ آزاد ہیں یا تو آپ آزاد نہیں ہیں. مرحلہ بیچ کا نہیں ہوتا، عشق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ والا معاملہ ہے. لیکن دیکھیں آزادی کی وہ انہوں نے خود بتایا نا کہ ٹیریان وائٹ والا کیس جس میں عمران خان صاحب کو نامزد کیا گیا، ابتدائی طور پر اس کیس کو کیونکہ 3 رکنی بینچ تھا، 2 جج صاحبان کی رائے یہ تھی کہ اس کیس کو مقرر ہی نہیں کیا جا سکتا، ناقابل سماعت ہے. انہوں نے اس کو ڈسچارج کر دیا. جسٹس عامر فاروق، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، ان کی رائے مختلف تھی، تو انہوں نے وہاں ویب سائٹ سے یہ فیصلہ ہی غائب کروا دیا. یہ ان پر الزام ہے. تو یہ بھی ایک معاملہ ہے نا کہ جہاں ایک آپ اپنے چیف جسٹس کو خط لکھیں اور کہیں کہ صاحب یہ ذرا دیکھ لیں ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، تو اس کے بعد بھی یہ سب کچھ ہو. تو یہاں پر آزادی کی ڈیفینیشن شاید یہ ہو سکتی ہے کہ جو ایک کسی مخصوص شخصیات جو ہیں، جو بھی ان کے حوالے سے اگر کوئی فیصلہ دینا ہے تو آپ آزاد نہیں ہیں. دیکھیے آزادی کا معاملہ پاکستان میں بڑا ہی کنٹروورشل رہا ہے، خاص طور پر جب صحافی آزادی مانگے تو ان کو کہاں تک آزادی دینی ہے، یا پھر جہاں آپ اداروں پر تنقید کر سکتے ہیں، کچھ ظاہر حدود و قیود ہیں جہاں بات نہیں کر سکتے. لیکن یہ والا معاملہ جو کہ خود اس کے متاثر ہیں وہ میں نہیں ہوں، آپ نہیں ہیں، اور ممکن ہے باقی افراد بھی ہوں، لیکن یہ تو وہ ہیں جو کہ ایک ملک جس کا نام پاکستان ہے اور یہ جو پرابلمز ہے وہ فیس کر رہے ہیں. اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے ثبوت کے خود جج صاحبان آئیں اور کہیں کہ صاحب ہم فیس کر رہے ہیں. اور انہی جج صاحبان کے پاس معاملات جاتے ہیں نا کہ جب کوئی ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے تو یہی جج صاحب سن رہے ہوتے ہیں کہ صاحب دیکھیں یہ والا معاملہ ذرا دیکھ لیں. تو آج مجھے لگتا ہے کہ اس فل کورٹ اجلاس میں کم از کم یہ تو ہونا ہی چاہیے کہ اب آپ نے تمام تر معاملات سلٹانے تو کم از کم اس کی ہیرنگ باقاعدہ بنیادوں پر ہونی چاہیے. اور یہ نہ صرف اجلاس ہی چلتے رہیں، نہیں اجلاس نہیں چلے گا. اور مجھے امید ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسی صاحب کو وہ یہ جج صاحبان پہلے بھی اپنا معاملہ بتا چکے تھے جب چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس نہیں سینئر پیونی جج یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج تھے، تو یہ معاملہ ان تک پہنچایا گیا تھا. یہ بھی ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے کیونکہ انہوں نے اگر اس معاملے کو ٹیکل کیا ہی ہے تو ظاہر ہے اس کو منطقی انجام تک بھی پہنچنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو ملاقات ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب کی، اور ظاہر ہے جس میں صرف شہباز شریف صاحب نہیں ہوں گے، اس میں کیا ہے کہ ایک تو پاکستان کا چیف ایگزیکٹو ملاقات کرنے پہنچے گا سپریم کورٹ آف پاکستان، اور چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات ہوگی. اور اس میں یہ طارڑ صاحب تو ویسے ہی ہر جگہ پر ہی موجود رہتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے معاملے پر اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور چیف جسٹس یہ ایکسپریس کی سٹوری ہے. چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی طرف سے لکھے گئے خط کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے لیے پیغام بھجوایا. انہوں نے کہا کہ آپ آئیں گے مجھ سے ملاقات کرنے، اور دیکھیں یہ پیغام بھجوایا گیا تھا اور اس کے بعد وہ ملاقات اور ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی کی جانب سے پیغام آنے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف اپنی قانونی ٹیم کے ہمراہ آج ان سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. یہ ملاقات آج دوپہر 2 بجے ہو رہی ہے، اور سپریم کورٹ میں یہ ملاقات ہو رہی ہے جس میں وزیر اعظم کے ہمراہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ہیں، اور ان کے علاوہ اٹارنی جنرل منصور اعوان بھی ہیں جو کہ ظاہر ہے جو لیگل معاملات ہیں اس میں بھی معاونت کریں گے. ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم کو ملاقات کا پیغام بھی اٹارنی جنرل منصور اعوان کے ذریعے بھجوایا گیا، اور ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی آپ پیغام بھجواتے ہیں، ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوتا، ایک نمائندے کے تھرو جو کہ ظاہر قانونی اور آئینی معاملات میں حکومت کا یا پھر ریاست کا ہوتا ہے، تو اسی کے ذریعے آپ پیغام بھی بھجوا سکتے ہیں. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کیونکہ ایک متعلقہ شخصیت، انہوں نے ایکسپریس نیوز سے گفتگو بھی کی ہے، اور یہ بتاتے ہیں کہ ملاقات کی تصدیق ہو گئی ہے، اور کہا کہ وزیر اعظم چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسی صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں. ذرائع بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم اور چیف جسٹس کی ملاقات سپریم کورٹ کے سینئر یعنی کہ یہ ملاقات ہوگی تو اس ملاقات کے دوران تیسرا کون شامل ہوگا، تیسرے یعنی کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی موجود ہوں گے. تو یہ ایک اہم ترین کے دیکھیں صرف چیف جسٹس نہیں بلکہ مجھے تو لگتا ہے بلکہ میرا یہ خیال خواہش ہے، اور آپ بھی بتا دیجیے گا کہ اگر آپ کو بھی ایسا ٹھیک لگتا ہے درست نہیں لگتا، کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان ہوں، وزیر اعظم صاحب ہوں،
اور اس کے علاوہ وہ جج صاحبان کے جو الزام لگا رہے ہیں بالکل ہونا چاہیے، ہاں، ان کو بھی وہاں موجود ہونا چاہیے، ان کو بھی سنا جائے، ہاں، بالکل سنا جائے، اور اس کے بعد اس کیس کو باقاعدہ طور پر کہا جائے کہ صاحب آپ نے یہ الزام لگائے، آپ ان کے ثبوت دیں، اور اگر آپ ثبوت دینے میں ناکام ہوتے ہیں، کیونکہ آپ پر الزام تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت کی یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک ٹلٹ رکھتے ہیں، تو اپنی پوزیشن واضح کریں، اگر آپ کا ایسا ہے تو آپ بتا دیں، نہیں تو آپ ثبوت دیں، اگر آپ ثبوت دیں تو اس کے بعد یہ انشور کیا جائے کہ ان عناصر کے خلاف جو اس میں ملوث تھے، ہم چاہتے ہیں اور یہ ہمارا خیال ہے، یہ خیال سے زیادہ ہماری امید بھی ہے کہ پورا کا پورا ادارہ برا نہیں ہوتا، شخصیات اور ظاہر فرد واحد یا پھر افراد ضرور ہوتے ہیں کہ جو کسی بھی، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو بنا دیتی ہے، وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ادارے افراد سے بہت بڑی چیز ہوتے ہیں، تو اس کی تو ایک محکمہ جاتی کارروائی بھی ہونی چاہیے، اور اس سے پہلے ہو بھی چکا ہے، اور جو ملوث ہیں اس میں ان کے خلاف پھر کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اپنے حدود سے یا اپنے اختیار سے کسی کو بھی تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے لیے آپ کے حقوق، آپ کے فرائض واضح کر دیے گئے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو وہاں سے چھلانگی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنی اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ صحیح ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔